ڈاکٹر صاحب اگین آبویسلی آپ سے زیادہ اس وقت نیشنل سیکورٹی کے معاملات جو ہے وہ کون بہتر سمجھتا ہے، لیکن ایک عام پاکستانی ہونے کے لحاظ سے آبویسلی ہمارے سینٹیمنٹس بہت مجروح ہوتے ہیں جب جس ملک میں بھی جاؤ یا پاکستان کا نام جب بھی آتا ہے تو اس کو ٹیررزم سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اس کو رسپانسبلٹی سے کریں گے اور نوانسڈ طریقے سے کریں گے، بٹ دین وی سی اکراس دا بارڈر وہاں پہ تو بھی اٹیک ہوتا ہے تو ڈرم بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس ڈرم بیٹنگ کا ہم نے دیکھا افیکٹ بھی آتا ہے، دنیا ان کا نیریٹو بائی کرتی ہے. تو اس کانٹیکس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس کو ریز کیا جائے گا مطلب آنے والے کچھ دیر میں، یا اس پہ بھی جو ہے وہ سوچ بچار ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، ریز تو کیا جائے گا، ظاہری بات ہے، ان واٹ ایور وے از بیسٹ فار دا کنٹری، تو وہ تو ایک چیز ہے. لیکن ماریا، میں آپ کے سوال کا ایک فرق طرح سے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے لگتا ہے، اینڈ آئی ایم نو بڈی ٹو سے دس، میں ایز اے پاکستانی آپ کو کہہ رہا ہوں، ناٹ ایز اے گورنمنٹ آفیشیل. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ فار ٹو لانگ ہم ایک سائیکولوجیکل انسیکیورٹی میں مبتلا رہے ہیں، جہاں ہم ڈیفینسو پہ ہیں، ڈرتے ہیں، ہمارے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. ریاست پہ اعتماد نہیں ہے سوسائٹی کا ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ جب میری ریاست نے یہ بات کر دی تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا بیکاز مجھے معلوم ہے کہ وہ بات درست ہے. دیکھیے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کہتی ہیں ڈرم بیٹنگ کے بعد ان کی بات سنی جاتی ہے، اگر آج بھی سنی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی نیریٹو کریٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ اصلیت تو اب تو سب کو نظر آ رہی ہے. اب اس میں بات یہ سوچنے والی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ باقی ہر چیز پہ وہاں مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، لیکن جب اسٹریٹجک انٹرسٹ، جب سیکیورٹی سپیس میں نیشنل نیریٹو آتا ہے تو کوئی بالکل جوں سے کوئی بات نہیں کوئی کر سکتا جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو. یہاں پہ مجھے لگتا ہے ہم مار کھاتے ہیں سم ہاؤ. میرا تو اس میں یہی ویو ہے پرسنلی، دیر از نتھنگ ٹو بی ڈیفینسو اباؤٹ. ہمیں کھل کے بات دنیا کے سامنے رکھنی ہے. اب وہ انٹرویو جس کا آپ نے ذکر کیا، میں حیران صرف ایک بات پہ تھا، جو فیڈ بیک آئی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے ہماری، وہ ساری بات. لیکن فیڈ بیک کے ساتھ ایک چیز بار بار یہ آئی کہ جی پہلی دفعہ دیکھا پاکستان نے کھل کے بات کی ہے. وائی؟ ہم جب بات کریں ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے. اسٹریٹجک کمیونیکیشنز ہمارا اسٹرانگ سوٹ نہیں رہا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، وہ ہماری کمزوری رہی ہے، اس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا نیریٹو لائیں، اکنامک سیکیورٹی جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ سٹیٹ پاکستان بن رہی ہے، وہ بات ہم کرتے نہیں. دنیا دہشت گردی کہتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نے تو نہیں کی، لیکن ٹاپک تو وہ چوز کر رہے ہیں ہمارے لیے. We need to change the framing. Right. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے ان جوائننگ the TTP factions. ISIS کو جو ہے وہ دوبارہ سے سرگرم کرنے کے لیے بھارت ایک کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریسنٹلی اٹیکس ہوئے ہیں، آپ نارتھ وزیرستان دیکھ لیں، آپ بلوچستان دیکھ لیں، پھر حالیہ دنوں میں پشاور کا اٹیک جو ہے وہ دیکھ لیں، تو کیا اس میں بھی ہمیں بھارت کی انوالومنٹ ملتی ہے؟ ہمیں ایک رسپانسبل سٹیٹ کے ناطے یہ بھی کرنا ہے کہ بھارت والا کام ہندوستان والا نہیں کرنا کہ ادھر کوئی وائلنس ہوئی اور 4 منٹ بعد کہہ دیا بس یہ تو سب پتہ لگ گیا. یہ دیکھیں ہم ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے، اسی لیے ٹائم لگتا ہے، اسی لیے ڈیلے آتا ہے، لیکن ہم نے کرنا اس کو پروفیشنلی ہے، لائک اے رسپانسبل سٹیٹ. اور جہاں بھی ہمیں ایویڈنس ملتا ہے وہ بالکل کھل کے بتانا ہے. ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جہاں کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک میں ابھی بھی کوئی کمزوری ہے اپنی، وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے. بیکاز دشمن تو جو کر رہا ہے وہ صاف بتا چکا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور دشمن کو بے نقاب بھی کرنا ہے. پہلے ہم بے نقاب نہیں کرتے تھے، یہ چینج آئے گی، آئی کین گارنٹی یو. اور جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری سول اور ملٹری آرمڈ فورسز سے زیادہ میرا خیال ہے کسی کی کامیابی نہیں ہوئی دنیا میں. تو وہ تو ویسے ہی بڑا ہارڈن ہو گیا انفراسٹرکچر، اور انشاءاللہ یہ جو معاملات کو اسپیڈ شروع بھی ہوا ہے یہ بہت جلد کنٹرول ہوگا. عزائم جو ہیں دشمن کے وہ بالکل واضح ہیں، اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ ہی کے پوائنٹ سے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ بالکل نو ڈاؤٹ ہماری سول آرمڈ فورسز جو ہے انہوں نے بہت ایک دلیر طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے اس کا ٹیررزم کا، اور ہم نے اس کا خاتمہ بھی کیا ہے. بٹ اس وقت رومرز ارائیو کہ شاید ہم ایک سیکنڈ ویو، ایک ریسرجنس جو ہے وہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ وہ ہم جو چھوٹا موٹا ہو رہا ہے کنٹرول کریں، لیکن یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ سے ایک نئی اسپیٹ جو ہے وہ شاید دیکھنے میں آئے گی. اس پہ اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں.
دو باتیں کہوں گا جی. پہلی بات تو الحمدللہ سسٹمز ہمارے اتنے ایوالو ہوئے ہیں اور وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوئے ہیں. بہت مشکل وقت سے ہم گزرے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. وہ ایک ایسا وقت ہے جو انشاءاللہ کبھی پاکستان میں دوبارہ نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ممکن الحمدللہ کہ یہ معاملہ واپس 15 سال پیچھے چلا جائے اور جو معاملات ہوئے تھے وہ ہو جائیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کمپلیسنٹ ہو جائیں, گارڈ لوور کر لیں اور میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی بس سب ٹھیک ہے. نہیں, ذرا سی بھی ہمیں کوئی چیز نظر آئے جو ہمیں بہتر کرنی ہے, امیجیٹ فوکس اس پہ ہونا چاہیے ہے اور ہم نے کرنا ہے. یہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ کچھ سیکنڈ ویو آ رہی ہے, لیکن واقعات ہوئے ہیں, آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں, ہمارا نیبر اس میں بالکل شامل ہے. وہ چیزیں ہمیں دیکھ کے ایڈریس کرنی ہے اور انشاءاللہ کریں گے. دیکھیں ایوری ٹائم آپ کو انٹروسپیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے, اور آپ کو بالکل ڈیفینسو پہ نہیں ہونا جہاں کوئی دوسرا آپ کو انڈرمائن کر رہا ہے. یہ فوکس ہم رکھیں گے انشاءاللہ, اور جو بھی چیزیں آئیں گی ان کو ایڈریس کریں گے. بٹ بالکل یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں زیرو وائلنس پہ ہم نے جانا ہے. اس میں یہی ہمارا مینڈیٹ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا موہت صاحب یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان اس وقت جو ہے وہ ایک بہت برننگ کویشچن, اس وقت جو ہے وہ برننگ ایک سچویشن جو ہے وہاں پہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ بھارت بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو تشبیہ دے رہا ہے کہ جی 370 اگر ہم نے کیا تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, گو کہ ہم اس میں کوئی جو ہے وہ UN کی ریزولوشنز ان کو بریک نہیں کر رہے, کوئی اس کی جو ہے ان کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو پروویژنل سٹیٹس دے رہے ہیں. یہ تو بھارت کی بات ہو گئی, لیکن ہمارے اندر سے بھی آوازیں جو ہیں ہماری اپوزیشن پارٹیز میں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کی طرف سے بھی اس طرح کی آوازیں آتی ہیں, جس سے پھر جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے بھارت ہے اس کو زیادہ شے بھی ملتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ چیف آرمی سٹاف کے ساتھ تو ایک میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر کے لیول پہ وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں, اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیے ماریا, آپ جانتی ہیں پالیٹکس از ناٹ مائی فیلڈ اور سبجیکٹ. میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کا مجھے پورا علم نہیں ہے. میں آپ کو صرف اس میں بنیادی بات بتا دیتا ہوں. کوئی فیصلہ نہیں ہوا, جس سے جو پبلک ڈیبیٹ ہونی ہے اور مشاورت ہونی ہے وہ ہو رہی ہے. یہ ڈیبیٹ میں نے یا آپ نے نہیں شروع کی, گلگت بلتستان کی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے, اس لیے پبلک ڈیبیٹ ہے. ہر جمہوری نظام میں یہ ہونا چاہیے. اچھا, پبلک ڈیبیٹ کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. ریاست کہاں پہ آتی ہے؟ ریاست وہاں آتی ہے ایک بات واضح کرنے میں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے قانون اور جو ہمارا کشمیر کا تنازع ہے اس کی UN فریم ورک کے اندر رہ کے ہوگا. اس سے آگے نہ تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ کہنا چاہیے, بیکاز وہ فیصلہ میرا ہے ہی نہیں, وہ تو ایک پاپولر ول پہ فیصلہ ہوگا. جہاں تک بات ہے بھارت کی, وہ ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کو تو مطلب کمپیئر کرنا بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ول آف دا پیپل مقبوضہ کشمیر میں یہ ہے جو بھارت کہتا ہے تو کل پلیبسائٹ کرائیں. مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے نا کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کہیں نہیں میں عوام سے پوچھنا نہیں چاہتا. وہاں پہ اگر ایک ووٹ بھی پلیبسائٹ کا ایک بھی مل گیا مقبوضہ کشمیر کے کشمیری مسلمان سے بھارت کو, تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا. دس از دا ریالٹی. ان کو بھی پتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, بیسکلی بکھلا گئے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ بیک فائر کر گئی ہے ان کی جو 5 اگست کی موو تھی. اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. وہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کبھی ایک انٹرویو پہ ہندوستان میں ایسا زلزلہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ٹینک چلا گیا ہے. تو وہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. میں آنیسٹلی میں اس لیے دفتر میں نہیں بیٹھا, کوئی پاکستانی آفیشل اس لیے نہیں بیٹھا کہ ان کی بچگانہ حرکتوں پہ رسپونڈ کرے یا ٹائم ضائع کرے. بہت قیمتی ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اس پاکستانی قوم نے ایک انٹرسٹ کیا ہے, ایک جو ہے رسپانسبلٹی, ہم اس پہ فوکس کریں. وہ جو بول رہے ہیں ضرور بولیں, جہاں غلط بول رہے ہیں وی مسٹ پوائنٹ آؤٹ, بٹ بیونڈ دیٹ لیٹس ناٹ ویسٹ آور ٹائم آن دیم. اچھا موہت صاحب, جو آپ نے بیک ٹو ڈپلومسی کی بات کی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دفعہ مذاکرات کا چینل یا کوئی ایک چینل جو ہے وہ کھولنا چاہ رہا تھا کہ ٹاکس دوبارہ جو ہیں وہ شروع ہوں, اور آپ نے بتایا کہ پاکستان کی طرف سے 5 شرائط جو ہیں وہ رکھی گئیں. اس پہ ذرا اگر بتائیے کہ آگے سے جواب کیا ملا؟
دیکھیے وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مسکنسٹرو ہو گیا. اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی فون اٹھا کے کہتا ہے میں نے بات کرنی ہے, دوسرا ملک کہتا ہے جی یہ کر دیں تو بات کر لیں گے. یہ اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں ڈپلومسی میں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. بات بنیادی ہے, اگر تو ڈائیلاگ یہ ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان نے بات کر لی, کشمیر پہ سودا ہو گیا, آل گڈ, سو آئی ایم سوری اتنے بچے ہم بھی نہیں ہیں. لیکن اگر انٹینشن کلیئر ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ غلطی ہوئی ہے, تو اس غلطی کو آپ نے کرنا ہے نا, اس کی تلافی کرنی ہے. یہی مسئلہ ہے نا بیسکلی. ملٹری سیج ہے, اوپن پریزن بنایا ہوا ہے, آپ پلیبسائڈ نہیں فالو کرنا چاہتے, ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے اس چیز پہ. اب وہاں جو تنازع کھڑا ہو گیا, کیا بات ہے بھائی, کشمیری عوام کی بات ہو رہی ہے نا, تو ان کو آپ انسان نہیں سمجھیں گے تو کس چیز کی بات کرنی ہے. تو وی آر ریڈی, امن کے لیے ہم کھڑے ہیں, امن پہ ہی سارا فوکس ہے. پرائم منسٹر نے 27 اکتوبر کے بلیک ڈے کے میسج میں پھر کلیئرلی کہا ہے کہ ایک قدم لے, ہم 2 لیتے ہیں, لیکن یہ قدم اس طرف لینا ہے, اگر دوسری طرف بھاگتے جائیں گے تو پھر تو بات نہیں ہو سکتی. سو لیٹس ناٹ میک ٹو مچ آف دس. پاکستان از ریڈی فار پیس. پاکستان سیز کے فیوچر یہی ہے اس ریجن کا کہ پیس آئے, لیکن یہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ سے بتائیں کہ جی وہ دیکھیں کشمیر میں کہ وہ تو سودا ہو گیا, آئی ایم سوری, یہ نہ تو بات کبھی ہو سکتی ہے. کشمیر کا حق کشمیر کو ملے گا تو اس خطے میں امن آئے گا. وہ حق نہیں ملے گا تو آپ جو بھی کر لیں, 2 دن امن آئے گا, چوتھے دن پھر کو مسئلہ ہو جائے گا.